دیوانہ میں دیوانہ دیوانہ میں دیوانہ دیوانہ میں دیوانہ دیوانہ میں دیوانہ دیوانہ میں دیوانہ. سن لیا آپ حضرات نے، یہ غلط طریقہ ہے. یہ جو آج کل اسٹیجوں میں ہو رہا ہے، یہ لوگ ہمارے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیا طریقہ لوگوں نے اپنا لیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہر جگہ اس کا وروਧ کر رہے ہیں علماء کرام، ہمارے علماء اہل سنت، لیکن ہماری عوام کے سمجھتے نہیں. اور یہ حضرات بھی کم نہیں ہیں. اب تو خود منع کرو یار کہ غلط طریقے میں چھوٹ نہ دیا کریں. تم کو انعام دینا ہے، لا کر کے رکھ دو، 500 رکھ دو، 1000 رکھ دو، 20,000 رکھ دو، اس سے تھوڑی کوئی منع کر رہا. لیکن وہ جو مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب نے وہ جملہ استعمال کیا ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سب غلط طریقے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، آئے دن آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیجوں کے ماحول دھیرے دھیرے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا نیپال میں ایک جلسے میں کس طرح سے علماء میں ایک جھڑپ، جو کہ ممبر رسول کے سراسر خلاف ہے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے ان لوگوں نے اس طرح حرکت کیا. ابھی دیکھیے لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا؟ ہمارا مسلک بدنام ہو رہا. لوگ دنیا میں دیکھیں گے اور تھو تھو کریں گے. تو خدا را اپنے مذہب و مسلک کو بدنام نہ کریں. جو اس مسلک کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ بھرپور اس کو روکنے کی کوشش کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کو. گزشتہ ایک رات میں جو محمد علی فیضی صاحب پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے وہی ہنگامہ کا ماحول اپنا لیا اور وہی نازیبہ حرکت کرنے لگے، تو علامہ صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے انہیں سبق سکھایا. اشعار آتے جاتے اشعار. مذہبی جلسے کی روح کو قتل کر رہا. بیٹھ ہٹو ہٹو ادھر سے. اہل سنت کی پہچان بنا رکھا ہے. باپ دادا کی غریبی بھول گئے ہو کیا ہے جی؟ مذہب کی روح کو قتل نہیں ہونے دوں گا کوئی بھی ہو. ایک منٹ رک جائے. آپ لوگ جلسے میں آئے ہو، بیٹھو. جلسے میں آئے ہو، بیٹھو. مسلک کا مذاق اڑا کے رکھو. لگ رہا کہ مذہبی جلسے میں تم آئے ہو. آقا کریم کی نعت ہو، ہڑدنگ مچاؤ گے. اوقات میں رہو، تمہاری جیب میں کتنے پیسے میں جانتا ہوں. اور یہ جتنے علماء کرام ہیں ذمہ دار کیا کر رہے بیٹھ کر؟ مسلک کی روح کو تباہ نہیں ہونے دوں گا کوئی بھی. کل بز عقیدے لکھیں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کر رہے تھے بیٹھ کر. بیٹھیے حضرت. حضور سے ہماری عرض یہ بھی رہے گی کہ جہاں اپنے علماء کو ڈانٹا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. جہاں اپنے سامعین کو ڈانٹا وہاں بھی بہت اچھا کیا. جو نعت شریف پڑھ رہے تھے انہیں بھی ڈانٹے، وہ بھی علماء میں ہی سے ہیں، وہ کوئی جاہل نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ خود منع کرتے کہ بھائی اس طرح آپ چھوٹ نہ دیا کریں. تو چنانچہ آئے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. ادھر غیروں کے جلسے دیکھیے جو مغرب بعد سے شروع ہو کر کے 10 بجے رات تک ہوتا ہے اور نہایت ہی کامیاب ہوتا ہے. ہم لوگ پوری رات جگتے ہیں،
لوگوں کو جگاتے ہیں اور فائدہ زیرو آتا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں آتا ہے۔ جو ناجائز حرکت کرتے ہیں اور نہ جانے کس طرح سے چھوٹ دیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی کوئی نماز ادا نہیں ہے، فجر تو چھوڑیے کوئی بھی نماز ادا نہیں ہے، یہ لوگ صرف مزہ لوٹنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تو ہوئی بات، اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ آج کل جو کچھ خانقاہوں میں ہو رہا ہے، خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ ڈائریکٹ ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ایمان ہی نہیں رہے گا جو وہاں پر جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی دیکھ لیجیے۔ چھوڑی عبادت، چھوڑی نمازیں، چھوڑی عبادت، مسجد جانا چھوڑ دیا، چھوڑی نمازیں، چھوڑی عبادت، مسجد گھمانا چھوڑ دیا، چھوڑی نمازیں، چھوڑی دیکھا سے دیکھا، جب سے دیکھا خود میں خدا کو، جب سے دیکھا خود میں خدا کو، مسجد جانا چھوڑ دیا، جب سے دیکھا خود میں خدا کو، مسجد جانا چھوڑ دیا۔ ایک بھی جملہ ایسا بولا ہے جس میں ایمان پر خطرہ نہ ہو۔ ارے تو کس کو خدا کہہ رہا ہے؟ کس کو قبلہ کہا جا رہا ہے؟ نماز چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے اور لوگ کہیں گے کہ خانقاہ، کیا ہو رہا ہے سب خانقاہ میں؟ تو میں ہمارے علماء اہل سنت سے مسلک اعلیٰ حضرت کے جو لوگ نمائندے ہیں، ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ برائے کرم اس کی جانب توجہ فرمائیں، ورنہ جب تک ہماری آنکھ کھلے گی تب تک یہ معاملہ بہت دور جا چکا ہوگا۔ ان کا بائیکاٹ کریں، یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ان کا ایمان ہی نہیں، تو بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح سے شاعر اور مقرر میں چل رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی چل نہیں رہا ہے، بلکہ ہمارے شعراء حضرات اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے، عشق رسول میں نعت پڑھیں گے، کیا ہمیں یاد نہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آپ جس جلسہ میں تشریف رکھتے تھے، جس پروگرام میں ایک شاعر نعت پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے مدینہ جانا ہے، وہیں پہ مر جانا ہے، وہیں پہ رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ جملہ استعمال کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں روک دیا اور کہا آپ صحیح بتائیے، آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں ہے؟ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ پڑھیے، اور اگر نہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بزرگان دین کس طرح سے کام کرتے تھے، تو علماء اہل سنت کی بارگاہ میں میری معتبر اپیل ہے کہ اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو خانقاہ والے ہیں ان کو بالکل خارج ہی کر دینا چاہیے کہ بھائی تم مسلمانوں میں سے، تم کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم کو روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو خانہ کعبہ وہ نقلی ہے، یہ جو تمہارا بڈھا بیٹھا ہوا ہے جو سن رہا ہے شرکیہ الفاظ اور اپنے آپ کو پیر صاحب کا نام دے کر کے بیٹھے ہیں، یہی تمہارا قبلہ ہے، تو تم بھائی الگ ہو جاؤ، تمہارا قبلہ بھی الگ ہو گیا، تم بھی الگ ہو جاؤ، ہم میں سے تم نہیں ہو۔ حضرات گرامی، بس میں گزارش کروں گا کہ میری کچھ باتیں کچھ تلخ ہوئی ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ میں نے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ہمارے مسلک و ملت کی جس میں بدنامی نہ ہو، ہمیں ایسے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔